پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کا ذکر اور سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ قرآن مجید کو خوبصورتی سے پڑھنا ہمارا حق ہے۔ قرآن پاک کو جب بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن کے بعد اپنے قرآن کو مکمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ آپ جب پڑھیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو کوشش کریں رونے کی۔ قرآن اللہ سے بات ہے۔ جب انسان قرآن کھولتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں بہنیں مصروف ہوتی ہیں، سارا دن وقت نہیں دے پاتی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو لکھنا ہے تفسیر کو پھر ہم اس کو یاد کریں، تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ صرف اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں یا پھر اس کو ایک دفعہ سن لیا کریں۔ سننے سے کیا ہوگا کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم اس قرآن میں پڑھ کیا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بات کی جائے تو سورہ فاتحہ کو دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے نماز میں اس کو ہمارے لیے دیا۔ تو اب جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ جاننا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کا 1 رکوع ہے، 7 اس کی آیات ہیں۔ اور سورہ فاتحہ میں انسان اللہ سے کیا باتیں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آدھی سورہ میری اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ مطلب کہ اس کی پہلی جو آیات ہیں اس میں انسان ایک ساحل بن کے آتا ہے، فقیر بن کے آتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری کائنات کا مالک و مختار تو ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور پھر اسی طرح وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ بے شک تو رحمان اور رحیم ہے، میں گنہگار اور سیاہکار ہوں، اللہ تو مجھ پہ بھی رحم فرما۔ اور پھر انسان کیا کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میں جیسا بھی ہوں لیکن میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، میں گناہوں سے بھرا ہوا تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے وہ راستہ دکھا جو راستہ تو نے اپنے پیاروں کو دکھایا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ راستہ نہیں جن پر تیرا عذاب ہوا ہے۔ تو سورہ فاتحہ اللہ سے مانگنا ہے، اور جس دن ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے گا آپ یقین کریں ہماری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ انسان ساحل بن کر فقیر بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے اندر عاجزی ہو۔ سب سے پہلے تو اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ جب بھی کھڑے ہوں کوشش کریں اس انداز میں کھڑے ہوں، غور کریں انسان کھڑا ہو کر نماز کے لیے کیا کہتا ہے۔